الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اللہ رب کائنات کے لیے ہمہ قسم کی درود ثنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے غیر سے یوں محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایماندار ہیں ان میں اللہ کی محبت بہت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پرکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی محبت اللہ کی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کسے ملتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہے اور حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش اللہ کی نافرمانیاں زوروں پر ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے غلطیاں ہونا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن ایسی فاش غلطیاں ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ حرام کھانا اور بڑے دھڑلے سے کھانا یہ آج مسلمان کا طریقہ زندگی بن گیا ہے، فیشن بن چکا ہے۔ سود خوری یہ مسلمان معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ دوسرے کا حق کھانا یہ ہمارے اس کلچر میں شامل ہو گیا ہے۔ اللہ کی عبادت سے دور ہٹنا اس کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے بے رخی ہمارا مشن بن چکا ہے۔ عزیزان من، پھر ہم دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت مل جائے۔ آج کی یہ عظیم شان کانفرنس سیرت النبی کے نام سے ہے، اور یہ مہینہ بالخصوص سیرت نبی سے بڑا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں آج کی اس محفل میں یہ ذہن بنا کے جانا چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں گے تو ایک سچے اور کھرے مسلمان کی طرح گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور جب ایک مسلمان کا ایک مسلمان جب پرعزم ہو جاتا ہے کہ میں نے اسوہ رسول اور سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ نماز صحیح پڑھے، وقت پہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، حلال کھائیں
کسی کا حق اپنی جیب میں نہ ڈالیں، تھوڑی کھا لیں، حلال کی کھا لیں۔ ایک آدمی کی رات دن محنت کرنے کی جو ہے وہ جستجو یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، کیا ملے گا اسے؟ شام کو کتنی روٹی کھا لے گا؟ 2، زیادہ سے زیادہ 3۔ ڈھیر تو اس نے روڑی کا لگا لیا، حرام کی کمائی اپنے گھر میں اپنی تجوری میں بھر لی۔ یہ روڑی کا ڈھیر ہے جو دنوں میں جڑ جائے گا، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو یوں سمجھے مصلی روڑی کے ڈھیر پہ بچھایا ہوا ہے آپ نے۔ کھائیں گے اتنا ہی جتنا پیٹ میں جگہ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث رسول ہے، امام الانبیاء سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ بد نصیب ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ ساری زندگی محنت مشقت کرنے کے بعد مر جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، سارا کچھ یہی چھوڑ گئے، اور پیچھے والوں نے دنوں میں اڑا دیا، ختم کر دیا۔ ہم نے اپنے دامن میں کیا بھر لیا؟ آخرت کی رسوائی، قیامت کے دن کی شرمندگی۔ ہمارے پلے کیا رہا؟ ہم کسی کی بہتر دنیا کے لیے اپنی آخرت جو ہمیشہ والی ہے اس کو کیوں خراب کریں؟ حرام خوری نہ کریں۔ حرام خوری کے نتیجے میں جو عبادات ہیں آپ کی، یہ چھوٹی چھوٹی نمازیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اللہ نے یہ بھی قبول نہیں کرنی، اور قیامت کے دن یہ منہ پہ مار دی جائیں گی کہ حرام خور کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ پھر کس لیے حرام خوری کی جائے؟ کس لیے شریعت کی خلاف ورزی میں زندگی بسر کی جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کی خلاف ورزی گوارا نہیں تھی۔ قریب ترین ساتھی جن کی قربانی ہے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی خاطر، لیکن جب شریعت کی ان سے بھی خلاف ورزی ہوتی ہے نا، آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ عمار بن یاسر کو جانتے ہیں، کتنا قریبی ساتھی ہے، کتنا عظیم ساتھی ہے، کتنا پیارا ساتھی ہے، کتنی قربانی ہے اس کی۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرمایا، باہر سفر سے آئے، اپنا واقعہ لکھتے ہیں سنن نبی داؤد میں غالباً، کہتے کہ میں سفر سے آیا، میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے موسم اور سفر کی صعوبت کی بنا پر۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں نے زعفران، ایک پودا ہے اس میں سے زعفران نکلتی ہے، بڑا پاورفلی پودا ہے، اس کے استعمال سے ادویات میں استعمال کی جاتی ہے، طاقت کے لیے بھی ہے، اور ملا حضرات اس کے ساتھ تعویذ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جسم کو طاقت بھی ملتی ہے اور روحانی طاقتیں بھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ اللہ عالم کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال وہ زعفران گھر والوں نے میرے ہاتھ پہ لتھڑ دیا۔ میں صبح اٹھا، سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ پہ آپ پہ سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ میرا ہاتھ آپ نے دیکھا، رخ انور کو دوسری طرف پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ میں پریشان ہوا، دوسری جانب سے آیا، سلام کہا، تیسری جانب سے جب میں آیا، مجھے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کافر اگر مر جائے نا تو اس کے جنازے پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر کوئی مرد زعفران اپنے ہاتھوں پہ لتھڑ لے، رحمت کے فرشتے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آئے آئے، چیخ نکل گئی، اور فرمایا بیٹے اس کو دھو کے آؤ۔ گھر گئے، اسے اچھی طرح دھویا، جب تک وہ صاف نہیں ہو گیا سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف نہیں لائے۔ شریعت کی خلاف ورزی آپ کے گھر میں ہو اور آپ برداشت کر لیں، کیوں؟ بیٹا شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر آپ منہ پھیر کے یہ کہہ دیں کہ یہ جوان ہو گیا ہے، آگے سے بات کر دے گا، گھر چھوڑ دے گا، کیا فائدہ ہے اس کو کہنے کا؟ لہذا ہم اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں۔ کبوتر آنکھیں بند کر لے نا تو بلی سے وہ محفوظ نہیں ہو جاتا،
پھر کسی اور طرف سے دا لگا کے آپ پہ ضرب لگائے گا. ابھی جب آپ نے پہلی خلاف ورزی شریعت کی بیٹے سے دیکھی ہے، بیٹی سے دیکھی ہے، بیوی سے دیکھی ہے، اس پہ فوری گرفت کر کے اس کے سامنے روک لگائے. الحب فی اللہ والبغض للہ. اس لحاظ سے آپ اس کو تھوڑا سا اپنا نخرہ دکھائیں، وہ سیدھا ہو جائے گا. آپ کماتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ اپنی کمائی ان کی جیب میں ڈالتے ہیں. جب ان کی اصلاح کا وقت آتا ہے پھر آپ یہ کہہ کے اپنی گردن اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوان ہو گئے اب سامنے بول پڑے گا. آپ اپنے والدین کو یاد رکھیں کہ آپ کی تربیت کیسے کی ہے. اگر آپ کی تربیت اچھی نہ ہوتی آج مولویوں کے پاس آپ مسجد کے اندر نہ بیٹھے ہوتے. آپ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لائے ہیں کہ نہیں کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، وہ بھی علماء کرام سے یہ سن کے جائے کہ باپ اس کی عظمت اسلام میں کیا ہے اور اللہ کے نزدیک باپ کتنا مقدس رشتہ ہے، تاکہ وہ آپ کی عزت کرے، آپ کی بے عزتی کے در پہ نہ ہو. کبھی کیا آپ نے سنجیدہ کوشش کہ ملاؤں کے پاس لائیں، دینداروں کے پاس لائیں؟ ایک ماں جب اپنے بیٹے سے پریشان ہوتی ہے، نافرمانی دیکھتی ہے، سختی دیکھتی ہے، پھر وہ بھاگتی ہے مولوی کے پاس. علامہ صاحب چھولے پڑھ دو، علامہ صاحب ریوڑیوں پہ دم کر دو، مولوی جی چینی چائیاں، پوتر گال نہیں سندا، کمانا کہ نہیں. بیوی پریشان ہے کہ شوہر کما کے نہیں لاتا، مجھے دوسروں کے ٹکڑوں پہ اولاد کو پالنا پڑ گیا ہے. آج یہاں تک نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ ملا کے چھولے اثر کرنے والے نہیں ہیں، یہ ملا کے پڑا ہوا دم آج اثر نہیں کرے گا. جب اس پہ دم کرانے کا وقت تھا نا، اس کو انگلی پکڑ کے مولوی کے پاس نہیں بٹھایا تھا. آج خود تو تقریر سننے کے لیے آیا ہے، اپنی اولاد کو نہیں لے کے آیا. عزیزان من، اگر اولاد کی تربیت صحیح چاہتے ہیں تو علماء کے گرد و پیش ان کو لے کے آئیں، ان کی محفل میں آئیں، اہل علم حلقے میں خود بھی تشریف لائیں اور علماء سے اپنی اولاد کا تعلق جڑوائیں. باپ کے عظیم رشتے کا پھر ہی پتہ چلے گا. 2 حدیثیں عرض کر دوں. باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک شخص آیا یمن سے. وہ آ کر بیٹھ گیا اور اپنی آپ بیتی سنانے لگا. اللہ کے حبیب، میں یمن سے چلا ہوں، میں کسی بھی شہر سے گزرا، بہت سے دیہاتوں سے گزرا، آپ کا، آپ کے دین کا، آپ کے مذہب کا، اسلام کا تذکرہ اور پرچار سنتے سنتے میرا دل کہنے لگا کہ یہ سچا رسول ہے جس کی شہرت اتنی پھیل گئی، اور میں نے راستے میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے حبیب، میں مہاجر بن کے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. فلاں جہاد کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں میرا نام سر فہرست لکھ دیا جائے. سر فہرست اس جہادی لسٹ میں میرا نام ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، بیٹا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں جی زندہ ہیں. آپ کے لفظ غور کیجئے، آپ فرماتے ہیں فجاہد فیہما، میرا بچہ وہاں جا، تیرا جہاد وہاں ہے. آگے فرماتے ہیں فإن الجنت تحت اقدامہما، پتر تیری جنت ماں اور باپ کے قدموں تلے ہیں، وہاں جا کے ڈھونڈ. تو جنت لینے آیا ہے، مہاجر بننے آیا ہے، مجاہد بننے آیا ہے، ماں کو روتا چھوڑ آیا، باپ کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، جا وہاں جا کے جہاد کر. اس کو آپ نے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی. کیا اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملا؟ کیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا؟ وہ سارا کچھ خام خواہ لوٹ کے لے گیا. کتنی بہار تھی، کس وجہ سے لے گیا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، وہاں تلاش کرنے کے لیے پہنچ گیا، باپ کی خدمت کے لیے پہنچ گیا. کتنا عظیم رشتہ ہے. ایک اور شخص وہ اپنی آپ بیتی سناتا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس کا واقعہ نقل کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، حج کے ایام ہے، خطبہ ارشاد فرمایا صحن کے اندر حرم کی سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کے. بڑا عالیشان خطبہ، حلال و حرام کا امتیاز بتایا، حج کے اراکین، حج کی قبولیت کیسے ممکن ہے یہ واضح کیا. اور
ابھی خطاب ارشاد فرما کے تشریف فرما ہوئے ایک اور نوجوان آ گیا صفوں کو چیرتا ہوا، اور صفیں پتہ کتنا تھی وہاں پر، بندے کتنا تھے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دائیں طرف دیکھو تو بندے ہی بندے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، بائیں طرف دائیں طرف دیکھا تو بندے ہی بندے، دائیں طرف بندے ہی بندے، صفا پہاڑی پہ بندے، مروہ کے اوپر بندے، اتنا جم غفیر۔ وہ شخص آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی حالت کیا تھی؟ اس کی کمر کے اوپر ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے۔ کپاس چننے والے آپ دیہاتی لوگ بھی بیچ میں تشریف فرمائے، اور انٹرنیٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہوں گے جب کپاس چننے والی خواتین اپنے کمر کے اوپر ایک وہ دوپٹہ سا باندھ لیتی ہیں، نیچے پیٹ پہ باندھا ہوا ہوتا ہے، ادھر گلے میں، بعض اوقات بچے بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، وہ اس کی کمر کے اوپر ہے، اور آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، عبداللہ آپ صحابی رسول ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں جی بچہ پوچھئے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو میری پشت پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئی سامان نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں یمن سے چلا ہوں، میں نے اس کے پاؤں کے تلوے زمین پہ لگنے نہیں دیے، مہینوں کا سفر طے کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، حج کیا ہے، سارے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہڈیوں کی مٹھی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کو حج کروایا، گھر سے لے کر چلا، حرم کعبہ میں پہنچا، اللہ کی عبادت کروائی، پاؤں کے تلوے زمین سے ٹچ نہیں ہونے دیے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جوان سن جواب عبداللہ بن عمر صحابی رسول کا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عظیم کا، جو علم کے عالی مقام پر ہے، جواب دیتے ہیں تو نے اپنی ماں کے ایک سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا جو وہ سانس ہے، تو حقوق کی بات کرتا، تو ماں کو جھڑکیاں دیتا ہے، لا تنہرہما، قرآن پاک کہتا ہے جھڑکیاں نہ دیا۔ کوئی خلاف توقع اگر بات ماں کی زبان سے نکل گئی تو کہہ دے اماں اچھا میں یہ کرتا ہوں، پھر 2 منٹ کے بعد اسے سمجھا دے اماں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ پیار سے بات کر، جھڑک مت، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اور بات کیسے کرنی ہے؟ آرام سے، شائستگی سے، وقار سے، اور اپنے بازو اطاعت کے فرما برداری کے ان کے لیے جھکا دے۔ یہ فلسفے کلام مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا شرک نہیں کرو، میرے ساتھ کسی اور کو سجدے مت کرو، اوروں کو دہائیاں مت دو، اوروں کے سامنے اپنی التجائے مت رکھو، میرے سامنے سجدہ ہو، میرے سے ہی مانگو، اولاد مانگنی ہے میں دوں گا، دنیا مانگنی ہے میں دوں گا، جاہو جلال چاہیے میں دوں گا، جنت چاہیے میں دوں گا، جہنم سے بچنا ہے تو میں محفوظ کروں گا، بیماریوں سے بچنا ہے تو میں محفوظ کروں گا، اور اس کے بعد فرمایا شرک نہیں کرو اور والدین کی فرما برداری کرو۔ یہ قرآن پاک کے اندر دونوں مضمون ساتھ ساتھ بیان کیا، اتنا وقار ہے والدین کا، اور آج کا نوجوان کھڑا ہو کے اس وقار کو مٹی میں ملا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں کی اس کی۔ اس دور سے تربیت لے جہاں سے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے تربیت لی تھی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ تو میرے نبی کے صحابہ پر تھا، اور انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ اللہ کے قرآن سے لیا تھا، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے لیا تھا۔ یہ ہے محبت رسول، چہرے پہ سنت رسول رکھ لے، اللہ کی قسم محبت رسول کی طرف تیرا پہلا قدم بن جائے گا۔ تیرا لباس شریعت کے مطابق ہو، تیری گفتار شریعت کے مطابق ہو، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ شریعت کے مطابق ہو، تجھے محبت رسول ملے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ محبت رسول ہی چاہیے نا۔ والدین کی خدمت میں زندگی گزار، خلاف توقع کچھ دیکھتا ہے، ڈانٹ نہیں، محبت سے، خندہ پیشانی سے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کر دے۔
آج تو نے آنچل کے اندر چمکتا دمکتا ایک چہرہ میک اپ سے لدا ہوا دیکھ کے تو نے ماں کو مٹی میں ملا دیا. میری بیوی اماں تو نے اس کی بے عزتی کر دی. بھلے ماں عزت کرتی ہو، رپورٹ غلط بھی ہو، پھر بھی ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. نوجوان نہیں، وہ بھی ایک عظیم رشتہ ہے. اس کو اگر پلو سے باندھ لیا، اپنے گھر کے اندر لے آیا، شریعت کے چند کلموں نے تیرے گھر کے کھوٹے سے اس کو باندھ دیا، وہ بھی کسی کی عزت ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی احترام سیکھ. آج ہی جامع ترمذی کے اندر ایک روایت پڑھائی، سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے غلام کو پیٹے جا رہے ہیں. انتہا کی ضرب لگائے جا رہے ہیں. آپ نے وہیں سے آواز دی، دور سے آواز دی، ابو مسعود رک جا. سنی انسنی کر دی. آپ قریب آتے جا رہے ہیں، ابو مسعود مارتے جا رہے ہیں. جب قریب پہنچے کہا ابو مسعود جتنا تو اس غلام پہ حق رکھتا ہے تیرا مالک تیرے اوپر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے. قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ یہ تو غلام تھا جس کو مارنے سے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور تو جانوروں کی طرح بیوی کو پیٹتا ہے، اس کے حقوق کے اندر تو مداخلت کرتا ہے، شریعت کو توڑتا ہے. اس کا حق بھی محفوظ کر، لیکن ماں کا جو حق ہے وہ تمام رشتوں پر بھاری اور بھاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ بڑے عظیم رشتے ہیں، ان سے محبت کر، ان سے عداوت نہ کر. عزیز رشتے، ان کا احترام سیکھ، ہمسایوں کا احترام سیکھ، اپنے بھائیوں کا احترام سیکھ، عزیز و اقارب کے حقوق کو ادا کر. اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمسایہ بن سکتا. اللہ کی عبادت کر. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کی خدمت کے اندر رہا، رات دن لوٹا اٹھائے پھرتا ہے، کبھی وضو کرا رہا ہے، کبھی استنجے کے لیے پانی بھر رہا ہے، کبھی آگے بھاگ رہا ہے، کبھی پیچھے بھاگ رہا ہے. رات دن خدمت ہے نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. ایک دن فرمایا، وہ میرے ساتھی سارا دن خدمت میں رہتا ہے، گھر کی تجھے فکر نہیں ہے، تو سارا دن میری فکر میں رہتا ہے، کچھ مانگ میں تجھے اللہ سے مانگ کے دیتا ہوں. آج اعزاز مل رہا ہے، تمغہ مل رہا ہے، خدمت اور کچھ چاہیے. لیکن اگر تیرے میرے جیسا ہوتا نا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ پہاڑ جو کھڑا نا دعا کرو سونے کا بن جائے اور میری جاگیر بنا دو. پیسے آ جائے، دولت آ جائے، دھن آ جائے، روپیہ پیسہ آ جائے، تجوریاں بھر جائے. لیکن اس نے کیا مانگی؟ میرے نبی کی محبت مانگی. کیا کہ اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں ساتھ ہے، لوٹا اٹھایا پھرتا ہوں، قیامت کے دن بھی اسی طرح ہمسایہ بن جائے. میرے نبی کی ساتھیوں کی تلاش تو یہ تھی. اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہاں یار یہ تو بڑا مشکل سا سوال کر دیا، آسان سی بات، کوئی اور چیز مانگ لے یار، اس کو چھوڑ. میں نہیں، اگر آج آپ خوش ہو کے اللہ سے دلواتے ہیں تو پھر چھوٹی سی چیز مانگ لو. آج مجھے یہی چاہیے، ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو یہی کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے نا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر رب کو تو سجدے کر کے منا لے، جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اور کتنے سجدے کرتا ہے دن کے اندر، رات کے اندر؟ تو فرض بھی پورے ادا نہیں کرتا. راتوں کو کھڑا ہو جانا، اب راتیں لمبی آ رہی ہیں، بہار کے دن آ رہے ہیں، میرے رب کے خزانے رحمت کے لوٹنے کے دن آ رہے ہیں. 3 بجے اٹھ کر 2:30 بجے 3 بجے عموماً نیند پوری ہو جاتی ہے. شاید نوجوان تو نہ اٹھیں، جو بابے ہو چکے ہیں نا، جو ایکسپائر ہوتے ہوئے اب آگے جانے کی تیاریوں میں ہیں، ان کو تو چاہیے وہ تہجد شروع کر دیں، قیام اللیل شروع کر دیں. آج ارادہ کر کے جائے کہ ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے، انسانوں کے حقوق میں مداخلت نہیں کرنی. اگر کسی کا حق اچھا ادا نہیں کرنا تو برائی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا. یہ ارادہ لے کر جا، انشاءاللہ تیرے کامیابی تیرے قدم چومے گی، تیری دنیا بھی سدھر جائے گی، تیری آخرت بھی سدھر جائے گی. محفل کی جان میرے عزیز ندیم صاحب سے میں گزارش کروں گا، میرا وقت ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں، ورنہ میں تو ایسے بیٹھا رہوں گا بھائی. اچھا بڑا امتحان ڈال دیا. پھر شیخ صاحب گھنٹہ نہ آئے پھر تو میں بیٹھا رہوں. ٹھیک ہے جی، پھر آج بیٹھے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. اللہ اکبر.
آپ بزرگوں کی خطابات سن چکے ہیں، اور ہمارے ایک شاگرد ابھی اپنا تعارف کرا کے گئے، شیخ فاروق اپنا احمد فاروق جی صاحب، وہ محترم ہمارے ویاڑی سے تشریف لائے۔ ان کی پچھلے مہینے بچی ننھی منی سی وہ فوت ہو گئی۔ بڑے اس دن پریشان تھے، یہ بڑے رو رو کے بات کر رہے تھے۔ بچیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ اولادنا اکبادنا تمشی علی الارض، ایک شاعر کہتا ہے بچے جو ہے نا، بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچیاں ہوں یا بچے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ بھاگتے پھرتے ہیں۔ بچی فوت ہو گئی، اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جب یہ والدین وہاں پہنچے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جب وہاں پہنچے جنت کے دروازے پر، وہ بچی ان کی منتظر۔ میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کی ایک بچی گئی، دو بچیاں گئی، تین بچیاں گئی، بچے گئے، اور اس پہ وہ صبر کر لیتے ہیں والدین، صبر کا میٹھا پھل کہاں کیا ملے گا؟ وہ جنت کے دروازے پر اس کے منتظر ہوں گے، اور وہ گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے اور رب سے چھڑوا لیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی بچی کو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت کی شہزادی بنا دے۔ آج ہماری محفل میں عظیم شخصیت تشریف فرمائے، میں ان کا تعارف بھی پیش کر دیتا ہوں۔ شیخ اپنا عبد الولید صاحب، پروفیسر معظم ریحان صاحب کے فرزند ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ قاری سہیب میر محمدی صاحب کے یہ پیارے شاگرد ہیں، اور میں یہ بھی شاید بلا مبالغہ آپ سے کہہ دوں کہ انہی کی جو طرز ہے، انہی کا جو انداز ہے، اسی میں یہ بڑی پیاری خطابت بھی فرماتے ہیں۔ تو میں محفل والوں سے تو پوچھا نہیں ہے، میں اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت ان کو دیتا ہوں کہ 10-15 منٹ یہ آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کریں۔ ویسے پروگرام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پروگرام کے اندر یہ شامل ہے۔ ندیم صاحب ہیں یہاں پہ؟ میں ٹائم دے دوں؟ ہاں، تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور کچھ آپ عوام سے باتیں فرمائیں۔ جب تک شیخ صاحب نہیں آتے تو میں اپنا وقت جو مجھے ساتھیوں نے دیا ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو۔ جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیکم۔